الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ اس کا کرتے ہیں. صراط الذین، ان لوگوں کے راستے، ان لوگوں کے راستے. انعمت، انعام کیا ہے تو نے. انعامت کا معنی انعام کیا ہے تو نے علیہم، جن پر. ان لوگوں کے راستے انعام کیا ہے تو نے جن پر. پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے اس کو بعد میں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ پچھلی آیت سے. پچھلی آیت کے اندر کیا کہا گیا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم. کیا معنی ہے؟ تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف، یا کی. تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. تو اب یہ جو سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی اگلی آیت کے اندر مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کے راستے، یہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ؟ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے. اب صراط المستقیم بولا گیا سیدھا راستہ. اب سیدھا راستہ بولنے کے بعد پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے ان لوگوں کا راستہ. ٹھیک ہے. تعلق سمجھ میں آ گیا؟ تعلق سمجھ میں آ گیا نا کہ اس آیت کا تعلق کہاں سے ہے؟ پچھلی آیت سے. ٹھیک ہے. اور ایسا ہم بولتے ہیں، عام بول چال میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایک بات کہہ دیتے ہیں اور اگلے جملے میں اس کی ایک وضاحت ہوتی ہے، تشریح کرتے ہیں، ہے نا. میں نے ایک ہاتھی دیکھا، ایسا ہاتھی، پھر اس کے ہاتھی کے آپ جو اس کی صفات ہے وہ بیان کرنے لگتے ہیں کہ بہت بڑا ایسا اور ویسا. تو ایسا بولتے ہیں نا اپنی زبان میں بھی، میں نے ایک ہاتھی دیکھا، ایسا ہاتھی کہ مت پوچھو. تو ایسا ہاتھی، تو اس کا تعلق کس جملے سے ہے؟ پیچھے جو جملہ بولا گیا ہے تو اس سے ہے نا. تو یہاں پر جب پہلی آیت کے اندر کیا کہا گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف، ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تو نے انعام کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو سیدھے راستے کی طرف جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے ان کے راستے، تو یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال اٹھتا ہے نا کہ بھائی سیدھا راستہ تو ہو گیا، اب مزید بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اصل میں سیدھے راستے کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے. اب سیدھا راستہ جیسے مثلا راستہ بول دیا گیا، یہ راستہ، یہ راستہ، یہ راستہ، والدین کی خدمت کرو، والدین کی خدمت کرو، یہ راستہ بول دیا گیا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یا صحابہ کی خدمت ہمارے سامنے ہوگی تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی نا کہ خدمت کس انداز میں، یہ بھی خدمت پہ شامل ہے. اف نہ کہنا، والدین کو اف تک نہ کہنا، یہ بھی کیا ہے؟ خدمت میں شامل ہے. تو ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تو نے انعام کیا ہے.
تو اس وجہ سے تاکہ وہ جو سیدھا راستے کی ہم نے ہدایت طلب کی، اس راستے کو پہچاننے اور اس راستے پر چلنے میں ہماری مدد حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک سائیکولوجی پہلو بھی ہے، وہ کیا ہے کہ جیسے انسان دیگر انسانوں سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ اگر اپنی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ زندگی کے اندر جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ، تو آپ دیکھیں گے آپ کسی نہ کسی کی طرح کرتے ہیں۔ زیادہ تر تو آپ کے گھر والوں کا معاملہ رہتا ہے، زیادہ تر کس کا معاملہ رہتا ہے؟ گھر والوں کا، کہ گھر والوں میں سے اگر کوئی عادت ہے اچھی عادت، تو اچھی عادت آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ انسانوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اگر بری عادت ہے تو اس میں بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کا معاملہ کیا ہے کہ دیگر انسانوں سے متاثر، یہاں تک کہ انسان جب اپنے سے کوئی بڑا کسی فیلڈ میں اپنے سے کوئی بڑا دیکھتا ہے اور وہ فیلڈ اس انسان کے لیے انتہائی انٹرسٹنگ ہے، وہ دلچسپی رکھتا ہے، اور اس میں اس کا کوئی اگر سمجھے کہ اس کا تجربہ کار اور اس کا ایکسپیرئنس رکھنے والا انسان کوئی مل جائے اور اس سے علم حاصل کرنے کا موقع مل جائے، تو وہ انسان جو ہے اس انسان کے نزدیک بالکل ہیرو بن جاتا ہے کہ نہیں؟ ہر میدان میں، کرکٹ میں آپ دیکھ لیں، اگر کوئی کرکٹ پسند کرتا ہے تو اتنا دل دادا ہوتا ہے کہ مثلا کوئی سچن تندولکر کا اگر وہ فین رہا ہے تو جب بھی کوئی کہیں جس میچ میں سچن کھیلے اس میچ کو دیکھنا ہر حال میں لازمی قرار لیتا ہے انسان۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے متاثر ہوا ہے، وہ اس سے متاثر۔ تو یہ ایک ذہنی اعتبار سے بھی یا نفسیاتی طور پر بھی انسان کے اندر یہ بات آتی ہے کہ انسان انسانوں سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہمیں ہر کام کرنے کے لیے کہا گیا۔ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا، عادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے، اسی طرح سے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا، کھانا پینا جو کچھ بھی ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان دیگر انسانوں سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنایا گیا؟ اسوہ بنایا گیا۔ اب کہہ دیا گیا کہ صراط المستقیم، کہ سیدھے راستے کی طرف۔ اب جب میں بھی انسان اور مجھ سے پہلے جو انسان گزر گئے، ہمیں جب پتہ چل جائے کہ یہ لوگ بھی چلے اس پر، تو چلنا آسان ہے کہ نہیں؟ چلنا آسان ہے۔ جیسے آپ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب اسکول میں کوئی سبجیکٹ آپ کے لیے شروع میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ سبجیکٹ مشکل ہے، لیکن کلاس میں وہی 5 بچے یا 3 بچے یا 4 بچے اس کے لیے آسان ہے، یا پھر وہ سمجھتا ہے، تو پھر دل میں ایک بات آتی ہے، یہ جب سمجھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ جب یہ سمجھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں سمجھ سکتی؟ یہ والی بات آتی ہے نہیں آتی ہے؟ تو جب دیکھتا ہے کہ وہ اس میں آگے ہے، میتھ میں آگے ہے، تو آپ بھی، آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ انسان جب کر سکتا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو یہ نفسیاتی طور پر بھی ہے۔ تو جب صراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، ہدایت دے، تو جب ہمیں پتہ چل گیا کہ پچھلے بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں جو اس راستے پر چلے ہیں، تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی چل سکتے ہیں۔ پچھلے ایسے ہیں کہ وہ ایمان ان کے پاس تھا اور ایمان کو چھوڑنے کے لیے مجبور کیا گیا ان کو، لیکن کسی بھی حال میں وہ ایمان کو انہوں نے ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں، بلکہ جان چلی گئی لیکن پھر بھی ایمان کو اپنے سے دور نہیں کیا۔ تو یہ جب ہم پڑھیں گے، جانیں گے، اور یہ ہم جب علم حاصل کریں گے کہ پچھلے
بہت سارے لوگ اس راستے پر چلے یہاں تک کہ جان بھی گنوا دیے. تو اگر جان گنوانے والی بھی بات آئے گی تو ہمارے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقینی طور پر ہوگا, کیونکہ وہ جب کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. تو یہ نفسیاتی طور پر بھی یہ بات پائی جاتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ جہاں پر یہ کہا کہ سیدھے راستے کی طرف, ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تو نے انعام کیا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ جن پر انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ 4 طرح کے لوگ ہیں. کتنے؟ 4, جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کیا ہے. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا, جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا, تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے. من النبیین, نبیوں میں سے, والصدیقین, اور صدیقوں میں سے, والشہداء, اور شہداء میں سے, والصالحین, اور صالحین میں سے. تو گویا کہ جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا وہ کون کون لوگ ہیں؟ نبیین, نبی, صدیقین, صدیق, شہداء اور صالحین. ٹھیک ہے, 4 قسم کے لوگ ہو گئے, نبی, صدیق, شہید اور صالح. ٹھیک ہے, تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے. اور اس کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ قرآن کی ایک دوسری آیت سے. ٹھیک ہے, انعام کا کیا مطلب؟ انعامتا کا لفظ آیا ہے نا, اسی سے انعام. انعام مطلب اللہ رب العالمین کی نعمت کسی کو حاصل ہونا. جیسے اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے, مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے. تو اللہ رب العالمین کی نعمت ان پر رہی ہے. تو دیگر جو نعمتیں ان لوگوں پر تھی تو وہ تو تھی دنیاوی اعتبار سے, لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی توفیق دی, اور اللہ رب العالمین کو جو جو چیزیں مطلوب تھی وہ چیزیں ان لوگوں نے کر کے دکھائی. اور اس کے بعد جو اللہ رب العالمین عمل کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کے لیے جو خاص رحمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, تو وہ خاص رحمت اور خاص نعمت ان کو حاصل رہی. تو یہ اصل انعامتا کا معنی اور مفہوم ہے کہ تو نے جن پر انعام کیا ہے, مطلب جن کو نعمتیں حاصل تھی, خاص طور پر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے جو نیک اعمال ہیں, ان نیک اعمال کی توفیق دینا, یہ خاص نعمت ہے. یعنی ایک لفظ کے اندر اگر کہا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی توفیق دینا. تو اللہ رب العالمین نے پچھلے لوگوں کو ہدایت کی توفیق دی, تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے ان پر کیا کیا؟ انعام کیا. ٹھیک ہے, صراط الذین انعمت علیہم. اس کے بعد ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا, چونکہ عربی زبان بہت جامع ترین زبان ہے, الفاظ مختصر میں کام چل جاتے ہیں, ہے نا. تو یہاں جو غیر المغضوب علیہم, اس کو پہلے آپ دیکھ رہے, غیر کا کیا معنی لکھا گیا ہے؟ کے علاوہ ان کے راستے, ان کے راستے کے علاوہ, ان کے راستے کے علاوہ غضب نازل ہوا جن پر, جن پر غضب نازل ہوا ان کے راستے کے علاوہ, مطلب جن پر تو نے انعام کیا ان کا راستہ, لیکن ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا
غضب نازل ہوا، بات اس انداز کی، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ غیر المغضوب علیہم، یہاں پر غیر صراط المغضوب علیہم ہے، جن پر غضب نازل ہوا ان کے راستے کے علاوہ، ٹھیک ہے. اس انداز کا یہ جملہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو گویا کہ یہاں پر کیا ہڈن ہے؟ صراط ہے نا، مغضوب علیہم کے راستے کے علاوہ، مغضوب علیہم کے راستے کے علاوہ. ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کے، ہے نا، اس کے علاوہ اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے کی طرف. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے ان کے راستے پر ہمیں چلا دے، لیکن ان لوگوں کے راستے نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو مغضوب علیہم ہے جن پر غضب نازل ہوا، تو اس سے مراد کون ہے؟ یہود. کون مراد ہے؟ یہود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ہے، یہود پر غضب نازل ہوا. اور الضالین گمراہ، اس سے مراد نصارہ. ٹھیک ہے. یہ جو یہود ہیں، یہود پر غضب نازل کیوں ہوا؟ یہود پر غضب نازل ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ یہود نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی. اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، بدل دینا، ہے نا. جو حلال لکھا ہوا ہے ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو حرام لکھ دیا. یہ چھوٹا گناہ ہے، خطرناک قسم کا گناہ ہے. مطلب اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا یہ ہے کہ یہ چیز تو کر حلال. ان لوگوں نے کیا کیا کہ نہیں تو نہ کر. اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو، اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو. پھر یہود نے انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا. ان میں یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے مطابق ہے نہیں، قتل تو نہیں کیا لیکن قتل کرنے کی کوشش کی. سازش کرنے کے بعد مکمل کوشش ہے نا. تو انبیاء علیہ السلام کا قتل کرنا دنیا کے اندر وہ شخص سب سے بدترین ہے کہ جس نے انبیاء علیہ السلام کو یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا. دنیا کے اندر اس سے بدتر شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا. یا پھر وہ شخص جس کو کسی نبی نے قتل کیا، جس نے نبی کو قتل کیا وہ دنیا کے اندر سب سے بدتر شخص ہے، یا پھر جس کو نبی نے قتل کیا. جہاد ہوتا تھا لیکن انبیاء علیہ السلام باقاعدہ ایسے تلوار لے کے سب کو مارتے نہیں تھے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ہوتے تھے. آپ بولتے تھے ایسا کرو لیکن شان کے خلاف سمجھتے تھے. آپ باقاعدہ پوری پلاننگ کرتے تھے، ہے نا، کیسے جنگ لڑی جائے، جیتی جائے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوتا تھا. لیکن تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے سب کو ایسے مارتے تھے. اور جس کو مارے نبی وہ پھر بدتر، کیونکہ وہ شخص جو ہے
دنیا کے اندر سب سے زیادہ بدتر ہے. اس وجہ سے نبی نے پھر آخری راستہ یہی اپنایا کہ اس کو قتل کر دیا. تو نبی کے ہاتھ سے قتل ہونا یہ بھی اس شخص کے بدتر ہونے کی دلیل ہے. بات کیا چل رہی تھی؟ یہود کے حوالے سے. ایک تو ان لوگوں نے کتاب میں تحریف کی، دوسرے یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے. تیسرے یہ کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی. اللہ کی نافرمانی، یعنی نافرمانی کا کیا مطلب؟ ہم نہیں مانیں، ہم نہیں مانیں. نافرمانی دو طرح کی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ چھپکے چھپکے، اور ایک علی الاعلان. تو یہ علی الاعلان نافرمانی کرتے تھے، پتہ چل جاتا تھا کہ یہ نبی ہے پھر بھی جھٹلاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا، جبکہ ان کے پاس علم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے جھٹلایا. اور بھی بہت سارے جرائم کے بارے میں، ان کے جرم کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بیان کیا. ٹھیک ہے. اور یہ انتہائی خطرناک قسم کے قوم ہے. اور آج بھی دیکھا جائے تو یہود انسانیت کے لیے سب سے زیادہ خطرہ ہے. انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے صرف نہیں، انسانیت کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین لوگ ہم ہی ہیں. مطلب ہم اللہ رب العالمین کے ہیں، اور دیگر جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے غلام ہیں، ہماری خدمت کے لیے یہ بنائے گئے. یہود کا عقیدہ. اور اس عقیدے کی طرف قرآن کے اندر اشارہ بھی کیا گیا. کیا کہتے ہیں وہ؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ. یہ قرآن میں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں. ابناء اللہ، ابنا کسے بولتے ہیں؟ بیٹوں کو. اور احبا محبوب کو، یعنی چہیتے. تو ان کا عقیدہ ہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے کیا ہے؟ محبوب ہیں، چہیتے ہیں. جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، لیکن ہم تو کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کے لیے. اور یہ بھی کوشش رہتی ہے کہ دوسرے لوگ محبوب بن جائیں. لیکن جو بالکل فکس کر لے کہ نہیں ہم محبوب ہیں، ہم محبوب ہیں، تو پھر وہ دوسروں کو کیا حقیق سمجھیں گے، جیسا کہ یہود سمجھ رہے ہیں. اور اسی چیز کو لے کر ان کی جتنی کوششیں جو ماضی میں رہی ہیں اور آج بھی ان کی کوششیں جو چل رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کے لیے انتہائی یہ خطرناک ہے. یہودی پروٹوکول ایک کتاب ہے، یہودی پروٹوکول. یہود نے دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے کیا کیا سازشیں کی. تو ان کی سازشیں جو ان کے جو لائحہ عمل تھا، انہوں نے باقاعدہ جو پلاننگ کی وہ کتاب میں درج تھا باقاعدہ. اور وہ کتاب باہر نہیں آئی تھی، لیکن کسی نے وہ کتاب چپکے سے کسی کے حوالے کر دیا، اور پھر اس طرح سے یہود کی سازش دنیا کے سامنے آ گئی. اور بڑی بڑی سازشیں ان کے تعلق سے آج کے نوجوانوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے، یہود کے تعلق سے خاص کر کے، کیونکہ یہود کے فتنے انتہائی خطرناک ہیں. جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، جو بھی تبدیلیاں ہیں، پہلے نہیں کبھی جتنی تبدیلیاں، یہاں تک کہ حکومت سازی، جو حکومت بنائی جاتی ہے جس کو جمہوریت، ڈیموکریسی کہا جاتا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ حکومت کا مطلب کیا ہے. حکومت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر کوئی حکومت ہو تو وہ باقاعدہ وہ دین بن جاتا ہے. الناس علی دین ملوکی، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. بادشاہ جیسے کریں گے ویسے لوگ کریں گے. حقیقت یہی ہے. تو یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف نہیں. یہ جمہوریت
یہود کی بچھائی ہوئی کیا ہے؟ چال. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر باقاعدہ ان کے جو پروٹوکول ہے اس میں دکھایا گیا، بتایا گیا. تو یہود پچھلے زمانے میں بھی خطرناک تھے اور آج کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے نا. اور ہٹلر کا قول بھی ہے نا مشہور. ہٹلر نے بہت یہودیوں کو قتل کیا، معلوم ہے نا، تاریخ معلوم ہے. ہٹلر نے بہت زیادہ یہودیوں کو بالکل تہس نہس کر دیا. تو ہٹلر کا قول کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم نے خون بہایا یہود کا، ہے نا، ایک کمیونٹی کا تم نے خون بہایا، کیوں بہایا؟ تو یہود ہٹلر نے کیا کہا کہ کچھ یہود کو میں نے چھوڑ دیا، میرے جانے کے بعد تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ میں نے سب کو کیوں مارا. اور حقیقت میں پتہ چل رہا کہ کس طرح سے یہود نے پھر دوبارہ اکٹھا ہو کر سازشیں کی. اصل میں یہ لوگ جہاں جاتے تھے نا وہ فساد مچانا ان کا کام ہی تھا. جیسے مدینہ میں تھے تو فساد مچاتے تھے. کیسے مچاتے تھے معلوم ہے؟ ایک دو نمونہ بتا دوں. چونکہ یہود جو یہ جو غضب نازل ہوا اللہ رب العالمین کی، تو پتہ چلنا چاہیے کہ کیسے غضب نازل ہوا. یہ مسلمانوں کا اور یہود کا معاہدہ تھا. معاہدہ کا مطلب کیا ہے کہ باہری طاقت اگر ہم پر کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے تو ہم اکٹھا مل کر کے کیا کریں گے؟ لڑیں گے باہری طاقت کے خلاف. جو بھی کوئی ہمارے ساتھ لڑنا ہے، کیونکہ ہم ایک شہر میں رہتے ہیں مدینے میں. اب باہر والے کوئی مدینے پر حملہ کرے تو اگر حملہ کرے تو حملے کا نقصان ہمیں بھی ہوگا اور تمہیں بھی ہوگا. تو مل کر کے ہم کیا کریں گے؟ اور یہ ہے کہ اگر کسی کا قتل ہو جاتا ہے اور دیت دینے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر ہم سب مل کے دیت دیں گے. دیت سمجھتے ہیں؟ دیت کسے کہتے ہیں؟ کہ مثلا کسی کا قتل ہوا تو اب یہ ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، یہی ہے. لیکن اگر گھر والے سے جس کو قتل کر دیا گیا، اس کے گھر والے سے جس نے قتل کیا بات چیت کر کے اگر یہ کر لے کہ ٹھیک ہے قتل نہ کیا جائے بلکہ جرمانہ ہم ادا کر دیں گے پیسے کی شکل میں، پیسے کی شکل میں جرمانہ ہم ادا کر دیں گے. تو اس زمانے میں اسلام کے مطابق، بلکہ اس زمانے میں آج بھی اسلام کے مطابق اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہے تو پھر ایسی صورت میں ایک تو پہلی بات ہے کہ قاتل کو جس نے قتل کیا ہے اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. لیکن اگر جس کو قتل کیا گیا اس کے گھر والے مان جائیں تو پھر دیت میں 100 اونٹ دینا پڑے گا. کتنے؟ 2 4 5 10 50 60 70 80 نہیں، کتنے؟ 100 اونٹ دینے پڑیں گے. اور اسی کو دیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیت. اب یہ کہ ایک آدمی کا قتل ہوا، مسلمانوں نے دھوکے میں قتل کر دیا تھا اس کو. اب یہ ہے کہ اس کے قبیلے والے نے کہا، خاندان والوں نے، کہ اس کی دیت دو. اب جب دیت دینے کی بات آئی تو مسلمان اور یہود دونوں مل کے دیں گے کیونکہ معاہدہ ہوا. اگر یہود کا کوئی شخص قتل کر دیتا تو بھی مسلمان دیت دیتے. اب یہاں پر مسلمان نے دھوکے سے کسی کو قتل کر دیا تو پھر دیت کس کو دینا پڑے گا؟ دونوں کو مل کے دینا پڑے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیت دینے کے لیے گئے ہوئے تھے. ابوبکر اور عمر ساتھ میں تھے، صحابہ کرام بھی تھے. تو دیت لینے کے لیے گئے ہوئے تھے. اب ان لوگوں کی خبیث جو عادتیں تھی ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے یہ لوگ سازش کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھایا اور یہ اوپر گئے چھت پہ. پہلے زمانے میں مٹی کا گھر ہوتا تھا، چھت وغیرہ بھی بناتے تھے لوگ. تو اوپر سے ایک بڑا سا پتھر ہے نا، اس میں آٹا پیستے ہیں اور پٹ بولتے ہیں اس کو، چکی. اس کو ایسے اوپر سے ان لوگوں نے سازش کی آپس میں مل کے کہ بھائی آپ بیٹھیے، ہم لوگ مل کے جو ہے نا آپ کو دیت دیتے ہیں. یہ بات کہہ کے گئے اور اوپر سے کیا کہ لوگوں نے کہ سوچا کہ اوپر سے پتھر ملا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کریں گے؟ نعوذ باللہ شہید کر دیتے ہے نا. ان لوگوں نے سازش کی. فوری طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام وحی لے کر آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش ہو رہی ہے.
آپ فوراً وہاں سے ٹھیک ہے. تو اس طرح سے خباثت دیکھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی سازش کی, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے قتل کرنے کی سازش اور کوشش دونوں کی, یہاں پر بھی سازش بھی کی اور کوشش بھی کی. تو خباثت ان کی, ایک تو معاہدہ تھا لیکن ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا. صرف توڑا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناپاک سازش بھی کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض یہودی قبیلے کو وہاں سے بھگا دیا, مدینے میں رہنے کے لائق نہیں, تو وہ خیبر میں چلے گئے. تو وہاں سے بھگایا تو یہ کہ چلو سدھر جائیں, ہے نا. تو سدھرے نہیں, کیا کیا ان لوگوں نے چپ کے پورے عرب میں جا کر کے جو بڑے بڑے قبیلے تھے ان کو ورگلایا, اور یہ جو ہے یہ آگے چل کر کے تمہارا قبیلہ بھی ختم ہو جائے گا, تمہارے خاندان کا نام و نشان مٹا دیں گے یہ لوگ. اس طرح سے چپ کے سب سے مل کر کے, قریش سے مل کر کے, غطفان سے مل کر کے, اور بڑے بڑے جو قبیلے تھے سب مل کر کے. اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی, ہے نا. یعنی جب ہجرت کے اس کے چوتھے سال کی بات ہے, ان لوگوں نے کیا کیا, 10,000 کتنے 10,000 لشکر جمع کر لیا. یہ یہود ہے, اور مسلمانوں کو چاروں طرف سے, مدینے کے چاروں طرف سے گھیر لیا. تو اس طرح سے ان لوگوں کی سازشیں مسلمانوں کے خلاف رہی ہے. تو جہاں جاتے تھے یہ کیا کرتے تھے, فساد مچاتے تھے. لوگوں کو جو ہے نا وہ کمزور, یعنی معاشرتی طور پر, مالی طور پر بہت زیادہ کمزور کرتے تھے. جیسے مدینے میں آ گئے تھے, بسے ہوئے تھے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے قریباً 500 سال پہلے ایک بخت نصر بھی تھے. کون تھے؟ بخت نصر. تو یہ بخت نصر جو ہے جس طرح سے ہٹلر نے کیا یہودیوں کے ساتھ, ایسے ہی بخت نصر نے بھی کیا تھا یہودیوں کے ساتھ. یعنی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی, اور بخت نصر کے ان کو ہلاک کرنے کے بعد ہی یہ کہاں آئے تھے, مدینہ آ گئے تھے. تو مدینہ آنے کے بعد بھی مدینہ آنے کے بعد بھی لوگوں نے کیا کیا, یہ لوگ خاندانوں کو آپس میں لڑاتے تھے اور ہتھیار بیچتے تھے. آج بھی ہو رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. ملکوں کو لڑایا جا رہا ہے, انڈیا پاکستان کو لڑایا جا رہا ہے اندر ہی اندر, اور ہتھیار کس کا بک رہا ہے. سیم یہی کام مدینے کے اندر اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے, چپ کے جاتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ تمہارے بارے میں ایسا کہا, اب وہاں پہ جا کے تمہارے بارے میں ایسا, اور دونوں لڑے. اب لڑے تو ہتھیار لے کہاں سے, یہودیاں سے ہتھیار خریدے. اب یہود سے ہتھیار خریدتے تھے, اب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, یہ زمین یعنی کھیتی کرتے تھے یہ, تو کیا کرتے تھے کہ اس میں گروی رکھ دیتے تھے, ہتھیار لیتے تھے اور گروی رکھ دیتے تھے. اب سود پہ سود چڑھاتے تھے اس پہ, گروی ایسے تھوڑے نا کوئی دے دیتا. اگر ادھر کوئی چیز دے تو جیسے آج لون میں ہوتا ہے نا, کسان لون لے لے تو پھر کسان کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیتے کہ بیچارہ آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو ایسے اس زمانے میں وہ کرتے تھے اور پھر لوگوں کو لڑاتے تھے. سیم آج بھی ایسے ہی کر رہے ہیں, لڑانے کا کام. تو یہود انتہائی خبیث ہے, یہود کی تاریخ پڑھنا بہت ضروری ہے, تب جا کر یہ جو مغضوب علیہم کہا گیا ہے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ واقعی معلوم اللہ کا غضب ان پر نازل ہونا ہی چاہیے. اتنے بدبخت ہیں کہ اللہ رب العالمین کے غضب واقعی معلوم ہے, اس سے مستحق ہے. انشاءاللہ یہود کے تعلق سے جو بھی بات اور رہ گئی ہے, اور اس کے بعد نصارہ کے حوالے سے, اور ان 2 آیتوں کے اندر جو اس کی حکمتیں ہیں, ہے نا, کل کے درس, کل ہے نا جمعرات, انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بات کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, قرآن کے اندر غور و فکر کرنے اور قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.